ملک میں کچھ عرصے سے قرم ایجنسی، پارا چنار اور ملک کے مجموعی حالات میں فرقہ واریت کا عنصر تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ کل اس حوالے سے گورنر KPK کی مجھے کال آئی اور انہوں نے اس حوالے سے منعقد جو میٹنگ ہے اس کی دعوت بھی دی۔ میری جو رائے ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ گورنر صاحب ہوں، صدر صاحب ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، فرقہ واریت ایک دن میں ختم ہو سکتی ہے، ایک دن میں، ایک گھنٹے میں، ایک منٹ میں اگر کرنا چاہیں۔ فرقہ واریت کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی کے مقدسات کی توہین کریں۔ ہیٹ سپیچ جو مقدمہ ہم رسول اللہ کی ذات کے بارے میں یورپ سے لڑتے ہیں، مغرب سے لڑتے ہیں کہ آپ مسلمان بے شک نہ ہوں، اسلام کو قبول نہ کریں، لیکن ہیٹ سپیچ ہم اپنے نبی کے بارے میں آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ آپ 2 ارب سے زائد مسلمانوں کے سینٹیمنٹس اور جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے۔ بعین وہی مسئلہ پاکستان کیا پوری دنیا میں فرقہ واریت کا حل صرف یہ ہے کہ مقدسات اہل سنت کی اہل تشیع توہین نہ کریں اور اہل تشیع کے مقدسات کی اہل سنت توہین نہ کریں۔ اور یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں، اگر اہل بیت کی کوئی شخص توہین کرے، فرقہ واریت کا حل یہ ہے اہل بیت کی کوئی توہین کرے اس کو بھی ٹانگ دیا جائے، اور کوئی سیدنا ابو بکر سے لے کے سیدنا امیر معاویہ تک کسی صحابی کی توہین کرے اس کو بھی ٹانگ دیا جائے۔ پہلے ہی دن فرقہ واریت ختم ہو جائے گی، ہیٹ سپیچ ہوگی نہیں، صحابہ کی گستاخی ہوگی نہیں، ابو بکر و عمر کی گستاخی ہوگی نہیں، امی عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، ابو سفیان، امیر معاویہ کی توہین ہوگی نہیں، تو فرقہ واریت کہاں سے رہے گی؟ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ آپ فرقہ واریت ختم کرنا چاہتے ہی نہیں۔ اگر آپ فرقہ واریت ختم کرنا چاہیں، ہم پیغام پاکستان کے بھی قائل ہیں، اچھی بات ہے، ہم اس چیز کے بھی قائل ہیں، اور ہم نے آپ کو یہ بات کی ہے کہ ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان کو صرف کافر کہے تو یا کہنے والا کافر ہو جاتا ہے یا جس کو کافر کہا گیا وہ ہو جاتا ہے۔ اگر کہنے والا جھوٹا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکفیر کی۔ ایمانداری سے ذرا غور کیجئے کہ ایک مسلمان کی عزت، ایمان کی حرمت یہ ہے، اگر اس کو کافر کہا جائے تو یا کہنے والا کافر ہے یا وہ کافر، کفر کا اس کے پر فتویٰ چسپا ہو جاتا ہے۔ تو کوئی حضرت ابو بکر کو بے ایمان کہے، حضرت عمر کو بے ایمان کہے، اس کا ایمان باقی رہتا ہے؟ تکفیر نہیں کرنی چاہیے، نہیں کرتے ہم تکفیر، لیکن جن سے اللہ راضی ہو گیا ان کی جو تکفیر کر رہا ہے، آپ کا قانون اس کے بارے میں حرکت میں نہیں آتا۔ اور ایک پراپوگنڈا معاشرے کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، یہ جی جعلی پرچے ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اصلی پرچے نہیں ہوتے، اصلی توہین کے اوپر مقدمات نہیں ہوتے، جعلی کیسے ہو سکتے ہیں؟ FIA کو بدنام کرنے کی ایک سازش، NGOs مغرب زدہ پیسے لے کے FIA کو بدنام کر رہی ہے۔ FIA ایک ایسا ادارہ ہے جس میں پرچہ کروانا سب سے مشکل ہے۔ توہین رسالت کے مقدمات ہمارے دوست راؤ رحیم، حسن معاویہ وغیرہ کٹواتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی تگودو سے کٹواتے ہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں۔ پاکستان میں پرچہ کٹتا ہی نہیں حقیقی مجرموں کے خلاف، کٹ جائے تو ان کے خلاف NGOs آج وویلا مچا رہی ہیں، یہ جی جعلی پرچے کراتے ہیں تاکہ ان سے پیسے بٹور سکیں۔ ہم نے بھی، میں نے اپنے مرکز کے اندر ایک کمیشن کا اعلان کیا ہوا ہے، کوئی یہ توہین رسالت کا ایسا ملزم جو سمجھتا کہ میرے اوپر مقدمہ جعلی ہے ہمارے پاس آئے، ہمیں یہ پروف دے کہ راؤ رحیم، حسن معاویہ نے ہم سے پیسے مانگے ہیں، ہم اس کو چوک میں کھڑا کریں گے۔ لیکن آپ جھوٹے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، آپ صرف انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، اور اب لوگوں کے اندر یہ چاہتے ہیں کہ توہین بھی ہوتی رہے اور ان کے پر مقدمات بھی درج نہ ہو۔ ابھی نہیں ہوتے، ابھی ہمارا مطالبہ ہے جہاں ہو وہاں بغیر احتجاج پرچہ کاٹا جائے۔ لیا ہو گیا، گجرات ہو گیا، مظفر گڑھ ہو گیا، ہر جگہ براہ راست۔ میں عینی شاہد بھی ہوں، اور اس کام کے اندر ہماری جمعیت اہل حدیث کے کارکن خود حصہ لیتے ہیں، بغیر احتجاج ایک پرچہ بھی درج نہیں ہوتا۔ اور یہ کہتے ہیں جی جعلی پرچے درج ہوئے ہیں، تو حکمران مقتدر اعلیٰ اس حوالے سے یہ جو مغرب زدہ NGOs پراپوگنڈا کر رہی ہیں ان کا بھی نوٹس لے۔